للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شے کو خیر بدل دے۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 5 یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حدیث نمبر 5 دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، تو ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہمارے نبی نے جو کہا ہے ہم کو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا پڑے گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر ہم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ ہمارے نبی وہی بولتے ہیں، ہمارے نبی نے وہی کہا ہے جو اللہ نے ان کو کہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم زندگی میں خوشیاں، اور اس دنیا میں بھی ہم خوشیاں دیکھیں اور پرسکون زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں۔ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں گے تو اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہوگی، اور اگر ہم نے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ ہم اپنے نبی کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں سے منہ موڑ کر، ہمارے نبی نے جو کہا ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر۔ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ نکاح میں سادگی اپناؤ، لیکن ہم جب نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو کتنی فضول قسم کی رسومات ہمارے کلچر میں آ گئی ہیں۔ ہم لوگ کتنا فضول قسم کے رسومات میں پیسے ضائع کرتے ہیں، شادیوں میں کتنا مال ضائع کرتے ہیں، مال کا اسراف ہوتا ہے، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیکھ لیں آپ اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہیں یا ان کے مخالف اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ جتنا ہم اپنے نبی کی سنت کو فالو کریں گے اتنا ہی ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا، اور اگر ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو ہماری زندگی سے سکون بھی چلا جائے گا، ہمارا اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، ہمارے اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی، ہمارا نبی بھی راضی نہیں ہوگا۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، ہم اپنے نبی پر جان بھی قربان کر دیں گے، ہمارے نبی کے اوپر کوئی آنچ آئے، کوئی بولے یا کوئی ایسا کچھ بول دے کہ جو نہیں بولنا چاہیے تھا، جیسے اکثر یہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں ہمارے نبی کی شان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور تب ہم صرف بولتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر ایسے کیسے اس نے بول دیا، ایسے کیسے اس نے کر دیا، لیکن جو عمل کی باری آتی ہے ہم نے عمل میں زیرو ہیں۔ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، ہمیں اپنے اللہ سے پیار ہے، لیکن وہ چیزیں عمل میں لے کے نہیں آتے، تو ہمارا جو پیار ہے وہ جھوٹا ہے،
کیونکہ اگر آپ اپنی ماں کو بھی کہیں گی کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں مما، لیکن اگر آپ اپنی مما کا کہنا نہیں مانیں گی تو فائدہ اس پیار کا۔ آپ کی مما کو کہیں کہ آپ مجھے یہ کام کر کے دیں، آپ مجھے یہ پانی کا گلاس پلا دیں، آپ کہیں مما جی مجھے آپ سے بہت پیار ہے لیکن میں آپ کو پانی کا گلاس نہیں پلا سکتی، تو وہ پیار جھوٹا ہے۔ ہم صرف الفاظ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اپنے وعدوں میں، اپنے باتوں میں کھوکھلے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے تو اپنے نبی کی فرمانبرداری کرنی ہے، اپنے نبی کے فٹ اسٹیپس پہ چلنا ہے، اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ ہمارے نبی نے جیسے زندگی گزاری، جیسے معاملات کیے، ہمارے نبی نے کیسے زندگی گزاری، کیسے شادی کی، کہ ان کی کیسی زندگی تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، اس طریقے کو پڑھنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں سکون آئے اور ہم اپنے نبی کی قیامت والے دن شفاعت حاصل کر سکیں۔ قیامت والے دن اللہ ہمارے نبی ہمیں کہہ سکیں کہ یہ میری امت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری سنتوں پر چل کر اپنی زندگی گزاری، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ہم نے اس دنیا سے اکیلے ہی جانا ہے، ہم اکیلے ہی آئے تھے اور اکیلے ہی جانا ہے، کسی نے دوسرے نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ اس لیے لوگوں کی معاشرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں۔ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، مرد کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے داڑھی کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی کی سنت ہے داڑھی، لیکن ہم مرد داڑھی نہیں رکھتے، عورتیں نقاب پردہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم لوگ فٹ نہیں ہوں گے معاشرے میں، ہمیں لوگ کہیں گے کہ تم لوگ تو بیکورڈ ہو۔ کافی لمبی ایکسپلینیشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، اپنی زندگی اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والی بنا دے، ہماری زندگیوں میں ہمارے نبی کی سنتیں زندہ ہو جائیں اور ہم اپنے نبی کی پیروی کریں۔ اگر ہم اپنے نبی کی پیروی کریں گے تو ہی اللہ کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ اگر ہم نے نبی کی نافرمانی کی تو اس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس حدیث کو آپ نے لکھ کر یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ بہت چھوٹی سی حدیث ہے، آپ 3 4 5 دفعہ پڑھیں گی، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، اور اگر آپ لکھ لیں گی تو آپ کو پھر بعد میں بھولے گی بھی نہیں۔ مجھے، میری فیملی کو اور میری ہیلپر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔